سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، سب کے سامنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، حمد و ثنا، بڑائی، طاقت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گا۔ آج کل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس درس کو، اس بیان کو اپنی زندگی میں محفوظ کر لیں۔ جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، حمد کے بارے میں، طاقت کے بارے میں جاننا ہے، میں مختصر سا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ ختم ہونے والی ہیں، طاقت ان کی بہت بڑی ہے، حمد و ثنا اتنی ہے کہ ساری زندگی ہم حمد و ثنا کرتے رہیں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن صرف انسانوں، جنوں اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی حمد و ثنا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، مجھے بھی کسی میرے استاد نے یا لکھنے والے نے لکھ کے دیا ہے کہ اس کو تمام لوگوں تک، تمام انسانوں تک، تمام جنوں تک پہنچانا ہے کہ اس روئے زمین کے مخلوقات کو سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی طاقتور ہے، کتنی تعریف کیے جانے والی ہے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر درود پڑھے گا اس کے اوپر لامحدود رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ جیسے میں نے یہ درود پڑھا، اس کا اردو میں مطلب ہے: یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس روئے زمین کی تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر، اور قیامت کے بعد جو جنت الفردوس اور دوزخ بنائی ہے وہاں کی مخلوقات کے برابر۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما۔ تو میرے بھائیوں، میں شروعات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفتوں کا مجموعہ ہے۔ کائنات کے ہر شر پر اسے کلی اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہے فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آسمان میں نہ زمین میں۔ ہر انسان کے دل کی بات کو خواہ وہ اسے چھپائے یا ظاہر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے: اس کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہی سب سے بڑا حامی و ناصر ہے۔ اس کی مدد کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاتی، اس کے بھیدوں کو کوئی نہیں پا سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے
تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اس کا حساب لے گا، جزا کا جزا اور سزا۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اس کو انعام دے گا، برے کام کیے ہیں تو اس کو سزا دے گا۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انصاف کے دن کا وہی مالک ہے، وہ جبار و قہار ہے اور بڑا ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سننا، بار بار سننا، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کبھی مر نہیں سکتا، نہ اسے موت ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ان کو اونگ آتی ہے۔ تمام کارخانہ عالم کو چلانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تمام بندے اس کی مخلوق اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے، یعنی ہر انسان اور جاندار کی آواز سنتا ہے، خواہ وہ آہستہ پکارے یا زور سے پکارے یا دل کے اندر سوچے، حتیٰ کہ دلوں کی نیت کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہ بیٹے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس کی ذات واحد ہے، وہ زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوائے نبی کے کسی سے کلام نہیں کرتا اور نہ کوئی اس سے کلام کر سکتا ہے۔ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کبھی نہیں بولتا، اس سے پہلے کوئی نہ تھا اور سب کے بعد وہی باقی رہے گا۔ اس کا کوئی ہم نام اور شریکار نہیں۔ اے انسانوں اور جنوں اور مسلمانوں، یہ جو میں درس دے رہا ہوں، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، جنوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ وہ فہم و ادراک سے بالا تر ہے، رگے جان سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کی کاریگری بے عیب ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، حال و مستقبل کی خبر رکھتا ہے، ہر ایک کو بھید نہیں دیتا، ہر شے اس کی مشیت کے تابع ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر وقت اس کا حکم چلتا ہے، ہر شخص پر اس کا زور چلتا ہے، اس کے مقابلے میں سب حقیر ہیں، وہی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اسے سب کی پکار پہنچتی ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، خواہ گناہ گار ہو یا مومن، انسان ہو
یا غیر انسان، وہی شفا دینے والا ہے اور پناہ دینے والا ہے، سب کچھ اس کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جو چاہتا ہے چشم زون میں ہوتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب خوبیوں کا مالک ہے، کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہیں بلکہ غفور الرحیم ہیں۔ اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ عبادت اور سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی ذات ہے۔ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اور اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اس کا دستور نہیں بدل سکتا۔ وہ جس کا مددگار ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کا مددگار بن جائے اس کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ اس کی بخشش وسیع اور خزانے بے انتہا ہیں۔ وہ آگاہ کے بغیر نہیں پکڑتا۔ غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں بیان میں نہیں آ سکتی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو میں اللہ تعالیٰ کی صفات، بڑائی، طاقت، حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی کے دماغ کے خانے میں سیو کر لو اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے بارے میں خود فرماتا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم ہوں اور سمندر اس کی سیاہی ہوں اور 7 سمندر ہوں، اس کے پیچھے مزید اور لے آئیں، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں تحریر ہونے سے ختم نہ ہوں گی۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی صفات کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ارشادات کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور آسمان اور زمین دونوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں، حمد میں، طاقت میں، بڑائی میں جو بیان کر رہا ہوں، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید اٹھاؤ گے تو یہ تمام باتیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو سیکھو، سنو، ترجمے میں سنو، اپنی زبان کے ترجمے کے ساتھ سنو۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اپنی زبان کے ساتھ ترجمے کے ساتھ سنیں۔ آج کل چیٹ جی پی ٹی تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے دے دیتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی صفت جو میرے سامنے آ رہی ہے میں پیش کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں بھی اس کو یاد کر لیں اور آگے تمام روئے زمین کے انسانوں، جنوں اور مسلمانوں تک پہنچائیں۔ سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی بات سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک جگہ انسان کو اپنی کاریگری پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھو ہم نے جو چیز بھی بنائی اس میں تم کوئی عیب نہیں نکال سکتے، ہماری کاریگری میں قطعاً کوئی فرق، اختلال یا نقص نہیں پایا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی صفات میں کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں جنوں سے فرمایا، مسلمانوں سے فرمایا، تو اگر خدا کی صفات میں کچھ فرق دیکھنا ہے تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، لیکن تجھے کوئی فرق، خلل یا عیب نظر آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ لے، تیری نگاہ ذلیل و رسوا ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی، تیری نگاہ ذلیل و درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ اس قسم کی کئی اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا درس تھا، وقت کی کمی کے باعث یہیں ختم کرتا ہوں، اور ان آیات میں بتایا گیا ہے ہر شے کو ہستی میں لانا، پھر اس کے لیے قدر و انداز مقرر کرنا، اسے مٹا دینا، پھر وجود میں لانا، یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی طاقتوں اور برکتوں پر اسے قدرت حاصل ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اپنی صفات کے بارے میں بھی بتایا ہے قرآن مجید میں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنو، بار بار سنو، اور اس درس کو تمام روئے زمین کے جنوں اور انسانوں تک پہنچاؤ، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے نہیں۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جاننا بہت آسان ہے۔ سورج کی طرف دیکھو، چاند کی طرف دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، درخت پیدا کیسے ہوتے ہیں، یہ پانی کیسے چلتے ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، ہوا کیسے چلتی ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھنے سے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں نہ وہ سکت ہے، نہ وہ وسعت ہے، نہ وہ لمٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ہم صرف سن سکتے ہیں، وہ بھی ایک محدود زمین کی حد تک۔ نہ سورج کے پیچھے ہم جانتے ہیں، نہ چاند کے پیچھے جانتے ہیں، نہ آسمانوں کے پیچھے کیا ہے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ معلومات قرآن مجید فرقان حمید میں دی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سنیں۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سنیں، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بار بار پڑھے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور اس میسج کو تمام مسلمانوں تک، انسانوں تک بار بار پہنچائے۔ اس درس کو سن کے اگر کوئی انسان یا جن اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر ہم یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ، رحمتیں بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلامتی بھیج قرآن مجید کے حروف کی تعداد کے برابر۔ آمین۔ بارش کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، انسانوں نے، جانوروں نے جو سانس لی اس سانس کے برابر۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔